ولی کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی ولی کون ہے؟ دوستوں ولی تو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے 21 سے 23 معنی ہیں۔ اب میں کون کون سا معنی آپ سے؟ ولی کا معنی قرب ہے، ولی کا معنی محب ہے، ولی کا معنی محبوب ہے۔ ارے ولی کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی کے قریب ہو، جو کسی سے پیار کرتا ہو اور جس سے کوئی پیار کرتا ہو، جو کسی کے قریب ہو، جس سے کوئی پیار کرتا ہو، جو کسی سے پیار کرتا ہو، ارے وہ محب بھی ہوتا ہے، وہ محبوب بھی ہوتا ہے، اور وہ قرب بھی رکھتا ہے، وہ قریب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ولی۔ تو ولی اللہ کون ہوا؟ وہ کہ جو اللہ کا دوست ہے، وہ کہ جو اللہ کا دوست ہے۔ ارے وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوستوں وہی تو ولی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ارے کھانے پہ تو غور کرو، میں 2 نمبر پیروں کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ لوگ جو افراد سے پیر بن جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اتنے مقام پہ پہنچ گئے کہ ہم پہ نمازیں معاف ہو گئے، ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ہم پہ روزے معاف ہو گئے، ہم اتنے مقام پہ پہنچ گئے کہ ہم پہ حج زکات معاف ہو گئے۔ ارے خدا کی قسم میں ان لوگوں کا قائل نہیں ہوں، میں تو خدا کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور خدا کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کا دوست ہو۔ اور دوستوں دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کون ہے؟ دوست وہ ہے جو اپنے کسی پیاری جو اس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانے، وہی تو دوست ہوتا ہے۔ ارے دوستی کا پہلا اصول ہے کہ تم میری بات مانو گے، میں تمہاری بات مانوں گا۔ ارے دوستی کی پہلی شرط یہ ہے، ارے بھائی جب کسی سے دوستی کی جاتی ہے تو اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں گا وہ تم نے مانی ہے، جب تم کوئی بات کہو گے وہ میں مانوں گا۔ ارے دوستوں یاد رکھو، جب انسان نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کے انتہائی قرب حاصل کرتا ہے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا انتہائی قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے تم نماز پڑھو، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ رکھو، وہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حج کرو، اگر اس کی طاقت ہے وہ حج کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے زکات دو، وہ زکات دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جہاد کرو، وہ جہاد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ ارے دوستو یاد رکھو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اچھائی کا حکم دو، وہ خود بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خود بھی برائی سے بچو، برائی سے بچنے کا حکم بھی دو، وہ بچتا بھی ہے اور حکم بھی دیتا ہے۔ ارے دوستو جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی ہر بات مانتا ہے، اللہ رب العزت کی کسی بات سے انکار نہیں کرتا، ارے جو اللہ فرماتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، خدا کی قسم پھر جب وہ اللہ کے حضور میں کچھ عرض کرتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک دوستی کا اصول ہے۔ ارے دیکھیں نا، ایک خان صاحب ہے، آپ نے ان کو ووٹ دیا، آج وہ کے ایم ایل اے بن گئے، ارے ایم ایل اے بن گئے اور بہت بڑی چیز بن گئے آج۔ ارے دوستو یاد رکھیں، اگر آپ اس کے پاس جائیں، اگر اس میں غیرت ہو، آپ نے اس کے لیے ووٹ مانگے، آپ اس کے لیے اپنے رشتے داروں سے لڑتے رہے، آپ اس کے لیے قسم قسم کی سہولتیں برداشت کرتے رہے، آپ اس کے لیے بڑے خرچے کرتے رہے، ارے راتوں کو جاگ جاگ کے آپ نے اس کے لیے ووٹ مانگے، ارے سارا دن آپ نے اپنی تھکان کی پرواہ نہیں کی، آپ اس کے لیے ووٹ مانگتے رہے۔ آج وہ ایم ایل اے بن گیا، آج وہ بن گیا ڈپٹی اسپیکر۔ ارے اگر اس میں غیرت ہو اور آپ اس کے پاس جائیں، آپ وہ آدمی کہ جو اس کے لیے ووٹ مانگتے رہے، خود بھی ووٹ دیا، لوگوں سے بھی ووٹ لے کر دیے، ارے جب آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ خان صاحب میرے یہ کام ہے، یہ تو کام کرو، ارے دوستوں اگر اس میں غیرت ہوگی تو آپ کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ارے بولو بات ہے غیرت، بات اس کی ہے اگر کسی میں غیرت ہو، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ خان ہو، چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ ملک ہو، جب آپ اس کی بات مانگتے، جب آپ اسے ووٹ دیتے، ارے جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ ایک صاحب حیثیت بن جاتا ہے تو آپ اس کی بات جانتے ہو کہ یار میرے ایک کام ہوتا ہے، اگر اس میں غیرت ہے تو یقیناً وہ آپ کا کام کرے گا۔ ارے دوستوں آپ کو غیرت ہے اور اللہ رب العزت جو غیرت کا بھی خالق ہے، جو غیرت کا بھی خالق ہے، اگر اللہ نہیں میری غیرت ہے پھر اللہ کی غیرت نہیں ہوگی۔ ارے دوستوں یاد رکھو، جب ہماری بات نہیں بنے ہم اس کی بات نہیں ڈال سکتے کہ ہمیں غیرت جگہ نہیں دیں گے۔ جب اللہ کے ولی اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، خدا کی قسم ساری رات کھڑے ہوتے مسلح پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر جب وہ اللہ کے حضور میں قیاس کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت بھی بات بتاتا نہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ اللہ پاک کو عرض کرتے اور عرض کرتے ہوئے مٹی کو پھونک مارے، وہ سلطان قوم شور کوٹ کے ڈبے پہ ٹھہرتے، اگر مٹی کو پھونک مارے اللہ رب العزت مٹی کو بھی سونا بنا دیتا۔ اگر غوث اعظم خدا کی قسم دریا کے ساتھ ٹھہر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے مالک کے قریب یہ وہ بری ہے کہ جس کی ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا بیٹا مر گیا، اس دریا میں غرق ہو گیا، اے مالک کے قریب اسے زندہ کر دے تو میرا مالک خدا کا قسم بھی کیا کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے غوث اعظم تو وہی ہے نا کہ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، تو
کہ جو اللہ رب العزت کی ہر بات مانتا ہے، اور جب وہ ہر بات مانتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس کی ہر بات مانتا ہے. پھر اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور یہ اللہ پاک کا اصول ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے اللہ بھی اس کی مانتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ سے لوگ کہتے ہوں گے ارے بھائی آپ یہ عجیب لوگ ہیں، ارے آپ جاتے ہو اتنا سفر کر کے جاتے ہو، اتنا خرچہ کر کے جاتے ہو، جانتے ہو سلطان العارفین کے مزار پہ، وہاں پہ جاتے ہو، کسی پیر سے کہتے ہو کہ پیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں. ارے آپ اسپیشل جاتے ہو، گولڈن شریف جاتے ہو، وہاں پہ سرجاد خان سے کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. ارے بھائی آپ طوفہ شریف جاتے ہو، وہاں سرجاد خان کو ملتے ہو، پیر شہبان سے ملتے ہو، ان سے کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. ارے بھائی آپ یہ بتائیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جب پیروں کے پاس جا کے ان سے دعا کراتے ہو کیا خدا تمہارے نہیں سنتا؟ ارے بھائی کیا خدا تمہارے نہیں سنتا؟ ان کی سنتا ہے، تمہارے نہیں سنتا؟ ارے بھائی عجیب مسئلہ ہے تمہارا، خود دعا مانگ لو، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ باقی بات تو لاجیکل ہے، اللہ ان کی بھی سنتا ہے ہمارے بھی سنتا ہے. ارے بھائی یہ بھی لاجیکل ہے، لیکن لاجک تو آگے ہے